السلام علیکم ناظرین۔ آج ایک اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے اور وہ ہے قسم کھانا۔ قسم کھانے کی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ قرآن و حدیث سے یہ بارہا ثابت ہے کہ قسم کھاؤ ہی نہ، اور اگر قسم کھاؤ تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں کوئی ذات یا چیز ایسی موجود نہیں جس کی قسم کھائی جا سکے۔ یہاں تک کہ اگر ہم قسم کھا بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی، تو ہمیں کفارہ دینا لازم آتا ہے۔ جیسے اپنے بچے کی صحت کی، اپنی آنکھوں کی، ایسی قسم سے گناہ ہوتا ہے، اور جو بھولے سے منہ سے نکل جائے تو فوراً سے کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس طرح سے بھی کسی قسم کو نہیں کھانا چاہیے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو بے ایمان ہو جاؤں، چاہے سچی بات پہ ہی کیوں نہ بول رہی ہو۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم سچے بھی ہیں تو بھی ہمیں قسم نہیں کھانی ہے۔ سچا ثابت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ خاموش ہو جائیں، اللہ خود ہی سچائی ثابت کر دیں گے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن ثابت کیا تھا، ان کے بارے میں 2 رکوع قرآن مجید میں نازل فرمائے تھے۔ اور اگر غصے میں ایسی قسم کھا لی کہ جس کا پورا کرنا گناہ ہو تو اس کو توڑ دینا ضروری ہوتا ہے، اور پھر کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ کہہ دیا کہ ماں باپ نہیں بلاؤں گا اب ان کو، یا اور کوئی اس طرح کی قسم کھا لی جو کہ جائز ہی نہیں تھا، تو خود سے قسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کر دیں۔ قرآن و حدیث سے قسم کھانے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ طرح طرح کی وعیدیں ہیں جو کہ سننے کو ملتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں چند چیزیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور اسی میں سے یہ چوتھی چیز آتی ہے والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ اور شروع میں کیا بتایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صغیرہ گناہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ کر معاف کروا سکتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسا عمل کرنا ہی نہیں چاہیے جو کہ کبیرہ گناہ میں شامل ہو جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں شرک کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح والدین کی نافرمانی اگر کی جائے، ان کے منہ سے کوئی بات نکل جائے تو اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہے، جو وہ بد دعا دیں گے پھر وہ قبول ضرور ہوگی۔ اور بھی کئی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قسم کھائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو قسم کھاؤ ہی نہ، اگر کھاؤ تو صرف اللہ کی کھاؤ، اور اگر نہیں کھا سکتے تو خاموش رہو۔ یعنی کہ بالکل منع فرما دیا، کھانی ہے تو اللہ کی کھاؤ، نہیں تو کسی کی قسم نہ کھاؤ۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر دوسری بات کے ساتھ قسم کھا رہے ہوتے ہیں، فلاں کی قسم، میری قسم، تیری قسم، فلاں چیز کی قسم۔ اللہ کی قسم تو بہت دور کی بات، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قسم ہم کھا رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری عادتوں میں شامل ہے۔ تو ہمیں اپنی اس عادت کو بدلنا ہے، کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس کی بھرپائی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے اب تک، تو فوراً سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس چلے آؤ، توبہ کرو، گناہ کرنے کے بعد میں تمہاری توبہ قبول فرماؤں گا۔ جتنی دفعہ گناہ ہوتے جائیں، توبہ کرتے جائیں، بغیر یہ سوچے کہ کتنی دفعہ ایک ہی گناہ کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ تو معاف کریں گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جتنی مرضی غلطیاں کرو، گناہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں توبہ قبول کروں گا۔ پھر سے میرا بندہ وہی غلطی کرے، پھر سے وہ توبہ کرے، میں پھر سے معاف کروں گا، اور پھر سے وہی کام کرے، پھر سے معافی مانگے، میں پھر سے بھی اسے معاف کر دوں گا۔ قیامت تک اگر وہ کام مسلسل کرتا رہے اور قیامت تک مجھ سے معافی مانگتا رہے تو میں ہر بار اس کو معاف کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی بات کر دی ہے تو
اب ہم نے ڈھیٹ بن کے وہ کام کرتے ہی نہیں رہنا، بلکہ ہم معافی مانگ کے انشاءاللہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے قسم کھانے سے بچنا ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی چیز کی ہو۔ اللہ کی قسم بھی نہ کھائیں، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔